کرنا پڑتی ہے۔ آپ طہارت سے لے کر سلام پھیرنے تک ساری چیزوں پر نظر رکھیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کتنی اہمیت اور کتنی تاکید کے ساتھ ہمیں اس نماز کو ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور ہر چیز جو ہے اس میں ایک ترتیب رکھنے کا طریقہ کار جو ہے وہ بیان کرنا۔ مثلا آپ اس کو یوں شروع کریں کہ ایک آدمی وضو کرتا ہے، ایک بندہ جو ہے وہ وضو کرتا ہے بس موٹا موٹا جس طرح عام ہماری روٹین ہے، ایک وہ آدمی ہے جو ہر چیز وضو کی سنت کے مطابق کرتا ہے، 3 مرتبہ ہاتھ دھوئے، 3 مرتبہ کلی کی، پھر پہلے دائیں طرف سے کی، پھر بائیں طرف سے کی، ناک میں پانی ڈالا، پہلے دائیں طرف صاف کیا، پھر بائیں طرف صاف کیا، اس ترتیب سے اس نے پورا وضو کیا، انگلیوں کے خلال کیے، کانوں کا خلال کیا، گردن کا مسح کیا، یہاں تک اس کے وضو میں اور عام جس نے روٹین پوری کی ہے اس کے وضو میں زمین اور آسمان کا فرق۔ پہلی بات کہ اس کی طہارت میں ہی اگر بندہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کام کرے تو اس کا اجر اور اس شخص کا جس نے ہر چیز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پورا کیا ہے، ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ پھر ایک بندہ گھر میں ہی پڑھتا ہے اور دوسرا مسجد میں آ کر پڑھتا ہے، اس میں 27 درجے کا فرق ہے۔ اور یہاں تک بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قریب ہے آ سکتا ہے، نہیں آتا گھر میں وہ پڑھتا ہے تو ہمیں اس کی نماز کی ضرورت ہی نہیں۔ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، یہ کوئی 60 سے زیادہ حدیثیں تو ابو داؤد میں جو ہے وہ درج ہیں اور ایک عنوان کے تحت درج ہیں۔ تو یہ اب بندے مختلف ہوتے جاتے ہیں اعمال کے اعتبار سے۔ مسجد میں ایک بندہ آیا، اس نے دایاں پاؤں پہلے مسجد میں رکھا، دعا پڑھی، ایک آیا گپ شپ لگاتے لگاتے اور بس مسجد میں آ گیا، اب اس میں اور دوسرے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ پھر مسجد میں آ کر ایک وہ بندہ ہے جس نے کتنے مسئلے آپ کو سناؤ، وہ آیا، اس نے مسجد پہلے وضو کے نفل پڑھی، پھر مسجد کے نفل پڑھی، پھر اس نے سنت پڑھی، پھر وہ خاموشی سے ورد اوراد میں مصروف رہا، پھر نماز جماعت کے ساتھ اس نے پڑھی، جماعت کے ساتھ اہتمام کے ساتھ اس نے پڑھی۔ تو جماعت میں ذرا ہوتا ہے کہ مولوی کو بھی تھوڑا محتاط ہونا پڑتا ہے، تو اس نے اسلام پھیرا، اس کے بعد پھر اس نے پوری نماز پڑھی۔ آج کا پتہ ہے آپ کو، یہاں برطانیہ میں پاکستان کے لوگ ایک سلسلہ ہے کہلواتے وہ اپنے آپ کو نقشبندی ہے، لیکن نقشبندی تو نفلوں پر ہی تو ان کا سارا قیام ہے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ عشاء کی 9 رکعت پڑھتے ہیں، یہ ہمارے پاس ہے، ہمیں بھی کئی مرتبہ ان کے پیچھے جانا پڑتا ہے۔ تو نہ پہلی 4 سنتے ہیں نہ بعد کے 4 نفل، 8 رکعت گئی اور 9 پڑھی، یہاں تک بات پہنچی ہوئی۔ اب عصر کی سنتے ہیں، جس مسجد میں رواج ہے، شکر ہے الحمدللہ، اور یہ رواج بھی ختم ہو رہا ہے، عشاء کی سنتوں کا رواج بھی ختم ہو رہا ہے۔ تو پھر اس نے پوری نماز پڑھی۔ 14 صدیوں میں آپ دیکھیں جس فقہ کی کتاب کو اٹھائیں گے ہر ایک نے لکھا ہے فجر کی 4 رکعت، ظہر کی 12 رکعت، عصر کی 8 رکعت، مغرب کی 6 رکعت، یہ 7 رکعت، اور 6 اس کے بعد نفل، وہ میں کہنے لگا تھا، وہ 6 اس کے بعد اوابین کے نفل، اور عشاء کی 17 رکعت۔ 14 صدیوں میں جس فقہ کی کتاب کو آپ اٹھائیں گے یہ ترتیب آئے گی، لیکن آج جو ہے وہ ظہر 10 رکعت اور عصر 4 اور مغرب جو ہے وہ 5، عشاء 9۔ تو
تو یہ ایک طریقہ ہے. تو پوری نماز پڑھ کر جو شخص واپس گھر جاتا ہے اللہ کے نزدیک پتہ نہیں وہ کتنے کمائی کر کے جا رہا ہے. اور ایک بندہ آیا مسجد میں دنیاوی گفتگو میں شروع رہا, کبھی ادھر کبھی ادھر, نہ خود نماز اطمینان سے پڑھی نہ دوسروں کو پڑھنے دی, اور اسی افراتفری میں اب اس نے کمایا کچھ نہیں, اس نے گنوایا ہے, اس نے گنوایا ہے. تو یہ نمازیوں کی قسمیں بنتی ہیں. تو یہ جماعت جو ہے, جماعت اور حج یہ مسلمانوں کو منظم کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ ایڑی کے ساتھ ایڑی ملا کر کھڑے ہو, کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑے ہو. اور پھر دیکھیں اس میں جو فضائل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا, آپ نے فرمایا جتنا کوئی بندہ دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑا ہوگا اتنا اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو ملائے گا. سبحان اللہ. جتنا کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کے قریب ہوگا اللہ رب العالمین اس کو اور قربت نصیب فرمائے گی. اور جو بندہ وہ کسی کے ساتھ کھڑا ہونا پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کی نماز کوئی پسند نہیں کرتا. تو یہ ہے صف کی ترتیب بنانے کا ایک طریقہ. صف کی ترتیب جو ہے یہ واجبات نماز میں سے ہے. اس کا حکم آپ سنیں کہ صف کی ترتیب کو قائم کرنا اور اس کو جس طرح صف بنانے کا طریقہ ہے اس طرح صف بنانا یہ واجب ہے. اور نماز میں واجب رہ جائے تو پھر اگلی گال تو یہ نماز میں. اب دیکھیں کہ جب سجدے میں جاؤ امام سے آگے نہ جاؤ, یہ مقتدی کو بڑی ضروری حکم ہے.